نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ صدق اللہ العظیم۔ آج ہمارا شعور کے حوالے سے دوسرا موضوع ہے اسلام۔ گزشتہ ہم نے ایمان کی اصطلاح پر بات کی تھی کہ ایمان کیا ہے اور اس کا کیا شعور ہے، تو آج اسلام کے حوالے سے بات کریں گے کہ اسلام جو کہ قرآن کی ایک اصطلاح ہے، وہ اس آیت سے واضح ہو رہی ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے جب وہ خانہ کعبہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے اور اسماعیل علیہ السلام بھی ان کے ساتھ تعاون کر رہے تھے، تو اس وقت دعا کی تھی کہ اے ہمارے رب، ہماری یہ کاوشیں قبول فرما، اور تو ہر چیز سنتا ہے، جانتا ہے۔ اور پھر آگے کہا، اے ہمارے رب، ہمیں اپنا مسلم بنا دے اور ہماری ذریت میں سے بھی امت مسلمہ بنا دے اپنے لیے، اور ہمیں اپنے مناسک سکھا دے، اور ہم پر رجوع کر، آپ تو رجوع کرنے والے، توبہ قبول کرنے والے اور رحمت کرنے والے ہیں۔ تو اس آیت میں ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا کی، بہت بنیادی دعا ہے اپنے لیے بھی اور آگے تمام امت کے لیے، تو وہ صفت مسلم لگائی، اپنے لیے بھی اور اپنی ذریت کے لیے بھی۔ تو یہ اسلام اور مسلم کیا ہے، ہمیں اس کا شعور ہونا چاہیے۔ تو اسلام سلامتی سے ہے، کسی کو سلامتی دینا، لفظی ترجمہ، اور کسی پر پورا یقین کرنا، اور اپنے آپ کو سرنڈر کر دینا، 100% کسی کے حوالے کر دینا کہ جیسے آپ کریں گے، کہیں گے، ویسا میں کروں گا۔ یعنی اسلام کا خلاصہ یہ ہوا کہ اسلام اپنے آپ کو کسی کے آگے سرنڈر کر دینا ہے۔ ظاہر ہے ہم اپنے یہ ایمان کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، تو اللہ کے آگے اپنے آپ کو سپرد کر دینا کہ جیسا آپ کہیں گے ویسا ہم کریں گے، یہ اسلام ہے۔ اور پھر اس کی معاشرے میں جو شکل ہے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارک میں واضح کی کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ تو پھر مسلم کا کردار یہ ہوگا کہ اس کے ہاتھ اور زبان سے، اس کے قول اور فعل سے کسی دوسرے مسلمان کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی، وہ خود بھی سلامتی میں ہوگا، دوسروں کو بھی سلامتی دے گا۔ تو اسلام ایک بہت اعلیٰ مقام ہے، ایمان دعویٰ ہے۔ اس لیے قرآن میں ایمان والوں کو کہا گیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، یہ کرو، یہ نہیں کرو، کیونکہ ایمان دعویٰ ہے، اس کے بعد آگے بڑھنا ہے، ثبوت دینا ہے، اور اسلام کے مقام تک، مسلم کے مقام تک پہنچنا ہے۔ اور مسلم کا مقام یہ ہے کہ 100% سرنڈر ہو جائیں، 100% اپنی ذات کو سب کچھ اللہ کے حوالے کر دیں، اپنی بات نہ رکھیں۔ اور یہ ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے بہت واضح ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا اپنے والد کو چھوڑ دو، تو آگے کوئی سوال نہیں کیا، چھوڑ دیا۔ کہا کہ اپنی بیوی بچے کو وادی غیر ذی زرع میں، بیاباں میں چھوڑ کر آ جاؤ، تو چھوڑ دیا، کوئی سوال نہیں کیا۔ نہ ان کے زوجہ محترمہ نے بھی پوچھا کہ یہ آپ کا اپنا فیصلہ ہے یا اللہ کی طرف سے، تو انہوں نے کہا اللہ کا حکم ہے، تو پھر کہا اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ کیا پیارا خاندان تھا۔ پھر کہا کہ بیٹے کو ذبح کرو، تو کوئی سوال نہیں کیا، حکم آیا ہے
بس 100% سر تسلیم خم ہے۔ تو یہ اسلام ہے، یہ ہے لیول جو اللہ کو چاہیے، اور اسی کے حوالے سے قربت ملے گی۔ اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کی، اور یہ جو ان کے اس اسلام کی بنیاد پہ جو انہوں نے کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کی اس خاندان کی ہر ادا کو قیامت تک زندہ کر کے رکھ دیا، کہ وہ جو حضرت ہاجرہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے پانی کے لیے دونوں پہاڑوں پہ صفا سے مروہ گئیں اور مروہ سے صفا کی طرف، تو وہ 7 چکر اللہ نے ان کی یاد میں رکھ دیا کہ میرے اسلام پر، یعنی میرے اپنے آپ کو 100% سرنڈر کر کے جو انہوں نے ثبوت دیا، تو یہ عمل کتنا بڑا عمل ہے۔ تو انہوں نے اس کو اللہ تعالیٰ نے نشانی بنا دیا کہ سب لوگ پھر ان کے اس طرح دوڑو، اسی طرح 7 چکر لگاؤ۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے جو بیٹے کی قربانی دی اللہ کے حکم کے تحت، جس کی جگہ جانور آ گیا، مینڈھا آ گیا، تو وہ پھر ایک قیامت تک کے لیے سب پر کہا کہ اس جگہ قربانی کرو۔ تو یہ اعلیٰ مقام ہے، یہ مطلوب ہے۔ اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے خاص طور پر دعا کی کہ ہمیں اپنا مسلم بنا دیں اور امت کو بھی مسلم بنا دیں، تو ہم ایمان کے دعوے کے بعد اسلام کی طرف سفر کریں۔ یہ مسلم ہی کی دوسری شکلیں ہیں، متقی، محسن، صابر، صالح۔ تو یہ اسلام کی شکلیں، اس مقام پر پہنچنا چاہیے۔ تو ہمیں آج کے موضوع کے حوالے سے اسلام کا شعور حاصل کرنا تھا کہ اسلام یہ ہے کہ آپ 100% بس جیسا اللہ نے کہا ویسا ہم کریں گے۔ اس مقام پر پہنچیں تو ہمیں لازمی قربت حاصل ہوتی ہے۔ اور رمضان میں یہ بالکل اس کی تربیت ہے کہ اللہ نے کہا کہ بس سحری ختم، وہاں سے سحری کے بعد سے افطاری تک کچھ نہیں کھانا نہ پینا، تو بالکل چھوڑ دیا۔ اور اس کے اندر کہا گیا کہ مطلب اس میں لوگوں سے لڑیں گے نہیں، بحث نہیں کریں گے، تو اللہ کی خاطر سب کچھ چھوڑ دیا، صبر کیا۔ تو یہ سب شکلیں جو اللہ تعالیٰ نے کہا بالکل ویسا کیا، اپنی خواہشیں، جائز خواہشیں جسے کہہ سکتے ہیں، وہ چھوڑ دیں، کیونکہ اللہ کا حکم ہے، تو بس اللہ کا حکم ہی اصل چیز ہے۔ تو یہی چیز ہمیں لازمی طور پر اللہ کے قرب میں لے جائے گی، اور شیطان اسی کے حوالے سے ساری محنت کرتا ہے کہ ہم اس مقام پر نہ آ سکیں۔ وہ ہمیں بھلانے کی کوشش کرتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے، دوسری چیزوں کی طرف متوجہ کرتا ہے کہ ہم ایمان کے دعوے پر ہی رہیں، ہم اسلام تک نہ پہنچ سکیں۔ تو وہ اپنی آپ کی ہماری خواہشوں کو ابھارتا ہے اور ہمارے جواز پیدا کرواتا ہے کہ ہم راستے نکالیں کہ یہ تو حکم ہے مگر یوں ہے، ہم سے یہ نہیں ہو سکتا، یہ مسئلہ ہے، اس طرح کر کے وہ اس مقام تک پہنچنے نہیں دیتا۔ تو یہ رمضان کی تربیت ہے اس دعا کے مطابق کہ ابراہیم علیہ السلام نے جو کی تھی کہ یہ ہمیں بھی مسلم بنا دے اور ہماری امت، میری ذریت کو مسلم امت بنا دے۔ تو ہمیں اس مقام تک پہنچنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے۔ وما علینا الا البلاغ۔